بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پر عمل کرنے کے لیے سب سے پہلے ضرورت یہ ہے کہ انسان اسے سمجھے اور پھر اس پر عمل کرے۔ اللہ کو نہ ماننے والے صبر اور حوصلے سے محروم ہوتے ہیں۔ صبر کا مقام بہت بلند تر ہے۔ دنیا ایک امانت ہے، بغیر خیانت کیے دوسروں کے حوالے کر کے جاؤ۔ دنیا میں اس طرح رہو جیسے تم مسافر ہو۔ دنیا میں داخل ہونا بہت آسان ہے، لیکن اس سے نکلنا بہت مشکل ہے۔ جس شخص کا غم دنیا بن جائے اس کے معاملات بکھر جاتے ہیں۔ دنیا ایک کیچڑ ہے جس میں پاؤں پھسل جاتے ہیں۔ بچ بچ کر قدم رکھنا چاہیے۔ انسان کو جتنی بھی دنیا مل جائے کبھی مطمئن نہیں ہوتا۔ آدمی اپنے مال کو تو کم سمجھتا ہے، لیکن اپنے عمل کو کبھی نہیں کم سمجھتا۔ سادہ زندگی ایمان کی علامت ہے، اور پاک و صاف رہنا نصف ایمان۔ وہ انسان جیت گیا جس نے گناہ جھٹک دیا، کیونکہ گناہ اللہ سے بغاوت ہے۔ نماز اللہ تعالیٰ کی امانت ہے جو اس نے بندوں کے سپرد کر رکھی ہے۔ دعا اور قبولیت ایک سکے کے دو رخ ہیں۔ اللہ کے ذکر سے ہی دل کو سکون ملتا ہے۔ عزت اور ذلت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ عزت والا مقام ایک دن یا ایک مہینے میں نہیں ملتا، کئی سال لگ جاتے ہیں۔ بڑی مدت کے بعد آدمی دوسروں کی نظر میں عزت والا بنتا ہے، لیکن عزت خراب ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ اس لیے اللہ جب کسی کو عزت والا مقام دے تو اسے محتاط زندگی گزارنی چاہیے۔ عزت بڑی مشکل سے ملتی ہے اور خراب ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ دنیا میں سب سے مہنگی چیز عزت ہے، جو چلی جائے تو واپس نہیں آتی۔ اگر پرسکون زندگی گزارنا چاہتے ہو تو دوسروں پر تنقید مت کرو اور اپنے سینہ کو رازوں کی قبر بنا لو۔ وفا کرنے والے کسی کی بے وفائی کا گلہ نہیں کرتے، وہ وفا کرتے چلے جاتے ہیں۔ دوسروں کے عیب نکالنے کی بجائے اپنے عیب تلاش کرو، سکون میں رہو گے۔ دنیا سے بہترین سلوک کرو اور جواباً بہترین سلوک ملے گا۔ ادب سے بڑھ کر کوئی میراث نہیں۔ جو لوگ آپ سے نفرت کرتے ہیں ان سے بھلا کرو، کامیابی آپ کی ہوگی، اگرچہ یہ مشکل کام ہے۔ جو لوگ زندگی کی بنیاد نفرت پر رکھتے ہیں وہ نفرت سے ہی ہلاک ہوتے ہیں۔ اچھا کام کرنے کا کبھی کبھی موقع ملتا ہے، اور برائی کرنے کا موقع اپنے ہاتھ میں ہے۔ جب جی چاہے برائی کر لو، لیکن اچھا کام کرنے کا موقع ملے گا تو کیا جائے گا۔ اس لیے جب اچھا کام کرنے کا موقع ملے تو فوراً کرو۔ بغیر کسی وجہ کے گھر سے باہر نکلنا پریشانی کا باعث بن سکتا ہے۔ مصیبت ایک ایسا آئینہ ہے جس میں اپنے پرائے پہچانے جاتے ہیں۔ دو چیزیں بدترین بھی ہیں اور بہترین بھی۔ یہ بگڑ جائیں تو ان سے بری چیز اور کوئی نہیں، اگر سنور جائیں تو ان سے اچھی چیز اور کوئی نہیں۔ وہ ہیں دل اور زبان۔ بگڑ جائیں تو ہلاکت، سنور جائیں تو برکت ہی برکت۔ علم کی تلاش کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، علم کو تلاش کرو اگرچہ چین میں ہی ملے۔ جو لوگ اپنا کام وقت پر کرنے کا فکر نہیں کرتے، ایسے لوگوں پر بھروسہ مت کرو، پریشانی کا سبب بن سکتا ہے۔ انسان کا ظاہر اور باطن ایک ہی گاڑی کے دو پہیے ہیں۔ اپنے ظاہر اور باطن کو شریعت کی راہ پر توازن و اعتدال سے چلانے سے ہی ابدیت کا سفر طے ہوتا ہے۔ ذکر الہی کی کوئی حد نہیں۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج سب کی حد ہے، لیکن ذکر لامحدود ہے۔ اگر عبادت پرندہ ہوتی تو نماز اور روزہ اس کے پر ہوتے۔ اللہ کا ذکر عبادت ہے، اور اللہ کے حبیب کا ذکر بھی عبادت ہے، کیونکہ اللہ اور فرشتے بھی حضور کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ انسان ایک ایسی مخلوق ہے جسے اپنی مرضی کا مالک بنا دیا گیا ہے۔ حیات کا سفر اللہ سے شروع ہوتا ہے اور اللہ پر ختم ہوتا ہے، جو کہ آخری منزل ہے۔ حقیقی انسان جسم کے اندر رہتا ہے جو غیر فانی ہے۔ دنیا کا سامان ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ رکھ سکتے ہیں۔ ہم سب کلی ہیں، کوئی سامان ساتھ نہیں لے جا سکتے۔ اس دنیا میں کچھ بھی ہے، کسی کی ملکیت نہیں۔ یہاں کچھ کھونا ہے نہ پانا ہے، یہاں تو صرف آنا ہے اور جانا ہے۔ زندگی کا مکمل چکر ایک ہی جنم میں طے ہوتا ہے۔ دنیاوی زندگی دوبارہ نہیں ملے گی۔ دنیا میں دو ہی قوتیں ہیں، ایک قلم، دوسری تلوار۔ بالآخر قلم کو ہی تلوار پر فتح حاصل ہوتی ہے۔ جسے علم حاصل ہو جائے وہ بڑی دولت کا مالک بن جاتا ہے، بلکہ علم ایک ایسا پھول ہے جو جتنا کھلتا ہے اتنا ہی زیادہ خوشبو دیتا ہے۔ قبل اس کے کہ تم بزرگ بن جاؤ، علم حاصل کرو، کیونکہ علم کا مقام دولت کے مقام سے زیادہ ہے۔ وہ گھر ویرانے سے بدتر ہے جس میں علم اور کتابیں نہیں۔ علم ہی وہ آنکھ ہے جس سے اللہ نظر آتا ہے۔ حصول علم اور تحقیق کا عزم زندگی بدل دیتا ہے، بلکہ علم انسان کی تیسری آنکھ ہے
جو صرف علم کے نور سے ہی روشن ہوتی ہے۔